بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر کی ہدایات کے مطابق سیلابوں سے متاثر ہونے والے جمہوریہ سوڈان کے برادر عوام کے لیے قطر کی جانب سے امدادی سامان کی دوسری کھیپ خرطوم پہنچ گئی ہے۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے جمہوریہ فرانس کے وزیر داخلہ سے ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے۔ اعلان کیا ہے کہ افغانستان سے متعلق امن مذاکرات کل سے دوحہ میں شروع ہوں گے۔ قطر میں کرونا وائرس کے مزید 232 مریضوں کے صحتیاب ہو جانے کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد 1,17,978 ہو گئی ہے۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب لیجیے آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی ہدایات کے مطابق سیلابوں سے متاثر ہونے والے جمہوریہ سوڈان کے برادر عوام کے لیے قطر کی جانب سے امدادی سامان کی دوسری کھیپ خرطوم پہنچ گئی ہے۔ اس امدادی شپمنٹ کو وصول کرنے کے لیے سوڈان کی وزیر محنت اور سماجی ترقی لینا شیخ اور سینئر سرکاری حکام خرطوم کے ہوائی اڈے پر موجود تھے۔ اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے لینا شیخ نے سوڈان کو دی جانے والی امداد کے لیے صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور قطری عوام کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس امداد سے دونوں ملکوں کے مضبوط تعلقات اور عوام کے درمیان محبت اور یگانگت کے گہرے رشتوں کا پتہ چلتا ہے۔ یاد رہے کہ قطری سوسائٹی آج سے ایک ریلیف کیمپین شروع کر رہی ہے جس کا مقصد انسانی بحران سے نمٹنے کے لیے سوڈان کے برادر عوام کی مدد کرنا ہے۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے جمہوریہ فرانس کے وزیر داخلہ جیرالڈ ڈرمینن سے ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے، جس کے دوران انہوں نے فرانس کے وزیر داخلہ کو اس عہدے پر فائز کیے جانے کی مبارکباد دی۔ بات چیت کے دوران دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں، خاص طور پر سیکیورٹی کے شعبے میں تعلقات کو فروغ دینے کے وسائل زیر بحث آئے۔ اس کے علاوہ باہمی دلچسپی کے دیگر امور بھی زیر بحث آئے۔ کل وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی سے امریکہ کے وزیر دفاع بین ویلس اور ان کے ہمراہ قطر کے دورے پر آئے ہوئے وفد کے ممبران نے ملاقات کی تھی۔ ملاقات کے دوران دونوں ملکوں کے اسٹریٹجک دوستانہ تعلقات اور مختلف شعبوں، خاص طور پر سیکیورٹی اور دفاع کے شعبوں میں تعلقات کو فروغ دینے کے وسائل زیر بحث آئے۔ اس کے علاوہ باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی معاملات کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر مملکت برائے امور دفاع خالد بن محمد العطیہ سے بھی برطانیہ کے وزیر دفاع بین ویلس نے ملاقات کی ہے، جس میں دونوں ممالک کے ملٹری اور دفاع کے شعبوں میں تعلقات اور انہیں مزید مضبوط بنانے سے متعلق معاملات کے بارے میں غور و خوض کیا گیا۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے صبا الاحمد کوریڈور پروجیکٹ کا دورہ کیا ہے، جس کے پہلے فیز کا افتتاح جلد کیا جائے گا۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے مذکورہ پروجیکٹ کے نقشے کو ریویو کیا اور اس کی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ، اس کے فوائد اور دوحہ میٹرو نیٹ ورک کے ساتھ اسے شامل کیے جانے سے متعلق تفصیلات کا جائزہ لیا۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے اس پروجیکٹ کے کام کی پروگریس کی تعریف کی اور اس سے منسلک افراد کی کوششوں کو سراہا۔ قطر ترقیاتی فنڈ QIDF نے یمن کے اندر اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام UNDP کے لیے $2 ملین کا عطیہ دیا ہے۔ اس رقم کو جنگ سے متاثرہ علاقوں کے لوگوں کی مدد اور ہنگامی حالت کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ ریاست قطر نے صومالیہ کے دارالحکومت مغادیشو میں ہونے والے دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اس دھماکے میں متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہوئے۔ وزارت خارجہ کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے جس میں حکومت کے اس موقف کا اعادہ کیا گیا ہے کہ قطر دہشت گردی اور تشدد کی ہر طرح کی کارروائیوں کو مسترد کرتا ہے، خواہ ان کی وجوہات اور مقاصد کچھ بھی کیوں نہ ہوں۔ بیان میں ہلاک شدگان کی فیملیز کے ساتھ تعزیت اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا ہے۔ وزارت خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ افغانستان سے متعلق امن مذاکرات کل سے دوحہ میں شروع ہوں گے۔
وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ افغانستان کی مختلف پارٹیوں کے درمیان یہ براہ راست مذاکرات انتہائی اہمیت کے حامل ہیں اور یہ افغانستان کے اندر دائمی امن بحال کرنے کی جانب ایک اہم پیش قدمی ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ان مذاکرات کا انعقاد اس سمجھوتے کی وجہ سے ممکن ہوا جس پر رواں سال کے اوائل میں امریکہ اور طالبان نے دستخط کیے تھے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر کورونا وائرس کے 206 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ مزید 232 مریضوں کے شفا یاب ہو جانے کے بعد صحت یاب ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد 1,17,978 ہو گئی ہے۔ عالمی سطح پر کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 27.8 ملین کے قریب ہو چکی ہے، جبکہ تقریباً 9,02,500 مریض انتقال کر گئے ہیں۔ دوسری جانب صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد 18.7 ملین ہو گئی ہے۔ بھارت میں وائرس کے 95,735 کیسز رپورٹ کیے گئے ہیں اور یوں قومی سطح پر کورونا وائرس کے مریضوں کی مجموعی تعداد 4.4 ملین سے تجاوز کر گئی ہے۔ انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتہ میں وائرس کے پھر سے پھیلنے کی بنا پر لاک ڈاؤن کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا جا رہا ہے اور مریضوں کی تعداد میں اضافے کی وجہ سے ہاسپٹلز پر دباؤ بڑھ گیا ہے۔ ادھر امریکہ کے اندر طالب علموں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کے سٹاف سے متعلق 40,000 سے زیادہ کیسز رپورٹ کیے گئے ہیں۔ دریں اثنا برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن نے بڑے پیمانے پر ٹیسٹنگ پلان کا اعلان کیا ہے، لیکن ہیلتھ ایکسپرٹس نے ان کے اس منصوبے اور اسٹریٹجی کی کامیابی کے بارے میں شک و شبہات کا اظہار کیا ہے۔ ادھر برطانیہ میں کورونا وائرس کی ویکسین کے ٹیسٹ کرنے کے کام کو عارضی طور پر معطل کر دیا گیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ جن رضاکاروں پر اس ویکسین کی آزمائش کی جا رہی تھی ان میں سے ایک شخص بیمار ہو گیا ہے۔ واضح ہے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی اور ایک دوا ساز کمپنی مشترکہ طور پر کورونا وائرس کی ویکسین تیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چین اور بھارت کی حکومتیں ہمالیہ کے سرحدی علاقے میں کشیدگی کو ختم کرنے اور سرحد پر امن و سکون بحال کرنے کے لیے رضامند ہو گئی ہیں۔ ادھر پاکستان اور بھارت کی سرحدی فوجوں کے درمیان کشمیر کے متنازع علاقے میں جھڑپیں ہونے کی خبریں ملی ہیں۔ ان جھڑپوں میں ایک پاکستانی فوجی ہلاک اور 3 عام شہری زخمی ہو گئے۔ خبر ملی ہے کہ ایران نے آبنائے ہرمز کے قریب 3 روزہ جنگی مشقیں شروع کر دی ہیں۔ ایران کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ان جنگی مشقوں میں ہر طرح کے ہتھیار استعمال کیے جا رہے ہیں۔ واضح ہے کہ یہ مشقیں ایسے وقت میں شروع کی گئی ہیں جب تہران اور واشنگٹن حکومتوں کے مابین کشیدگی اپنے عروج پر ہے۔ امریکہ نے رواں ماہ کے دوران عراق سے اپنے 2,200 فوجیوں کو واپس بلانے کا اعلان کیا ہے، جبکہ افغانستان میں تعینات اس کے فوجیوں کی تعداد نومبر تک 5,000 رہ جائے گی۔ اس کا انکشاف امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ کے نگران جنرل فرینک میکنزی نے میڈیا کو دیے گئے انٹرویو میں کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ افغانستان سے فوجیوں کی واپسی خیرسگالی کے جذبے کے تحت ہوگی، تاہم افغانستان کے ساتھ امریکہ کے اسٹریٹجک مفادات وابستہ رہیں گے۔ آج صبح اردن کے شہر زرقا میں متعدد شدید دھماکے ہونے کی خبر ملی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ دھماکے فوجی ہتھیاروں کے ایک ڈیپو کے نزدیک بجلی کے شارٹ سرکٹ کی وجہ سے ہوئے۔ مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ ترکی کی حکومت نے فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون کے کولونیل ریفلیکسز یعنی استعماری خیالات پر مبنی متکبرانہ ریمارکس کی شدید مذمت کی ہے، جو انہوں نے انقرہ اور ایتھنز حکومتوں کے مابین مشرقی بحیرہ روم میں گیس کی دریافت سے متعلق حقوق کی وجہ سے پیدا ہونے والے کرائسس کے بارے میں دیے ہیں۔ دریں اثنا ترکی کے وزیر خارجہ میولت کاوسوغلو نے کہا ہے کہ ان کا ملک یورپی یونین سے یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ مشرقی بحیرہ روم کے علاقے کی ملکیت کے معاملے میں ایک ایماندار بروکر کا کردار ادا کرے گی۔ وہ ویڈیو لنک کے ذریعے خارجہ معاملات سے متعلق یورپی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔
ہدایات کے مطابق سیلابوں سے متاثر ہونے والے جمہوریہ سوڈان کے برادر عوام کے لیے قطر کی جانب سے امدادی سامان کی دوسری کھیپ خرطوم پہنچ گئی ہے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ نے جمہوریہ فرانس کے وزیر داخلہ سے ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے۔ وزارت خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ افغانستان سے متعلق امن مذاکرات کل سے دعا میں شروع ہوں گے، اور قطر میں کرونا وائرس کے مزید 232 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد 1,70,978 ہو گئی ہے۔ ریڈیو قطر سے خبریں ختم ہوئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخی۔